پاکستانی فلم سرگم کی کہانی۔ اس فلم کی کہانی کا آغاز ایک امیر فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان عدنان جو کلاسیکل میوزک سیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر اپنے چچا حیات خان کی اجازت سے ایک پہاڑی علاقے میں کلاسیکل میوزک کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، جہاں اسے ایک استاد روشن خان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ امیر لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ جو شخص عدنان کو یہ بات بتاتا ہے کہ روشن خان کو امیر لوگوں سے نفرت ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بات بھی بتاتا ہے اگر وہ میوزک سیکھنا چاہتا ہے تو وہ خود کو کبھی بھی اس کے سامنے امیر ظاہر نہ کرے، بلکہ اس کے سامنے ایک غریب شخص بن کر جائے۔ عدنان اس کی بات پر عمل کر کے ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ استاد روشن خان کے پاس جاتا ہے اور خود کو غریب ظاہر کرتا ہے اور میوزک کی تعلیم کے لیے درخواست کرتا ہے۔ استاد روشن خان جو اب کسی کو میوزک نہیں سکھانا چاہتا ہے، وہ عدنان کو صاف منع کر دیتا ہے۔ عدنان یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میوزک کے لیے ایک جنون رکھتا ہے اور وہ اس کو سیکھنا چاہتا ہے۔ وہ استاد کی شاگردی حاصل کرنے کے لیے استاد روشن خان کو منانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ بالآخر استاد روشن خان اس کی آواز اور اس کی موسیقی سے متاثر ہو کر اسے اپنی شاگردی میں لے لیتا ہے۔ اسی دوران میں عدنان کی ملاقات استاد روشن خان کی نواسی زیبو نسا سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ استاد روشن خان کے پاس ایک دن ایک میوزک ڈائریکٹر نجم آتا ہے اور وہ روشن خان اور اس کی نواسی کو میوزک انڈسٹری میں سنگنگ کے لیے دعوت دیتا ہے۔ استاد روشن خان جو خود بھی انڈسٹری کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ مہرو نسا بھی کام کرے، وہ میوزک ڈائریکٹر نجم کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ میوزک ڈائریکٹر نجم اس انکار کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ میوزک ڈائریکٹر نجم استاد روشن خان اور اس کے نواسی زیبو نسا پر نظر رکھتا ہے۔ میوزک ڈائریکٹر نجم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ استاد روشن خان کے گھر ایک نوجوان لڑکا رہتا ہے جو وہاں میوزک سیکھنے آیا ہے اور وہ عدنان سے متعلق تحقیق کرتا ہے، جہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے عدنان ایک غریب نہیں ہے بلکہ شہر کی امیر ترین فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ وہ استاد روشن خان کے پاس دوبارہ آتا ہے اور عدنان کی ساری حقیقت اسے بتاتا ہے۔ استاد روشن خان عدنان کی طرف سے دیا گیا دھوکا اور غم برداشت نہیں کر پاتا ہے اور صدمے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زیبو نسا جس کی زندگی کا دار و مدار روشن خان کے گرد گھومتا تھا، وہ اس کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور اس کی موت کا ذمہ دار عدنان کو قرار دیتی ہے اور عدنان کو گھر سے چلے جانے کو کہتی ہے۔ میوزک ڈائریکٹر نجم اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور زیبو نسا کو شہر جا کر سنگنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے، جسے زیبو نسا ٹھکرا دیتی ہے۔ نجم یہاں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ اب وہ دوبارہ سے ایک چال چلتا ہے۔ زیبو نسا کا ایک ہمسایہ شخص جسے وہ اپنا بھائی مانتی ہے، نجم اس ہمسائے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زیبو نسا کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ زیبو نسا ایک ایسے شخص کو جسے وہ اپنا بھائی مانتی ہے، اس کی بدلتی نیت کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں ہوس کو دیکھ کر اس سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسی دوران میں نجم وہاں پہ آتا ہے جو کہ پہلے سے ہی طے شدہ سازش اور پلان کے ذریعے وہاں آتا ہے۔ زیبو نسا کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس شخص کو مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اور زیبو نسا سے کہتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور ایک اکیلی عورت معاشرے میں کبھی نہیں رہ سکتی ہے، اسے وہ اس کے ساتھ چلے، اور وہ زیبو نسا کو عدنان سے اس کے نانا کی موت کا بدلہ لینے پر بھی اکساتا ہے، جس پر زیبو نسا اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اسی دوران میں عدنان دوبارہ سے زیبو نسا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ روشن خان کا ہمسایہ شخص جو زیبو نسا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عدنان کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ ایسا اس نے کس کے کہنے پر کیا اور کیوں کیا۔ میوزک ڈائریکٹر نجم نے اس کے بچوں کو یرغمال بنایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ زیبو نسا کے ساتھ ایسا کرے تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کے ساتھ شہر چلی جائے اور اسے لگے کہ اس معاشرے میں وہ اکیلی عورت کچھ بھی نہیں کر پائے گی، اپنی عزت کو بھی کبھی بچا نہیں پائے گی۔ عدنان زیبو نسا سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن زیبو نسا اسے بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب عدنان کا چچا حیات خان اخبار میں زیبو نسا کی تصویر دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے۔ کہانی کو فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے۔ زیبو نسا اصل میں حیات خان کی بیٹی ہے جو رشتے میں عدنان کی کزن ہے، چچا زاد ہے۔ حیات خان اخبار میں اپنی بیٹی کی تصویر دیکھ کر اسے ملنے آتا ہے، جہاں زیبو نسا اپنے والد کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے اور اسے اپنی ماں کے لکھے خط دیتی ہے۔ حیات خان ان خط کو پڑھتا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد کئی برسوں سے جو اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے، جو کئی برس پہلے اچانک اسے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن زیبو نسا اسے بتاتی ہے مہرو نسا مر چکی ہے
حیات خان کے خط پڑھنے کے دوران کہانی کو فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے، جہاں حیات خان ایک رات نشے کی حالت میں مہرونیسا کے گھر کے دروازے پر گر جاتا ہے۔ استاد روشن خان اسے اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ حیات خان روشن خان سے کہتا ہے کہ وہ اس کی حالت کے بارے میں کسی اور سے بات نہ کرے۔ روشن خان اسے رازداری کا وعدہ کرتا ہے۔ حیات خان اس گھر کا مالک ہے جہاں پر مہرونیسا اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ حیات خان کو مہرونیسا پہلی نظر میں ہی بھا جاتی ہے۔ حیات خان دوبارہ سے مہرونیسا کے پاس آتا ہے، جہاں وہ اسے اپنی نشے کی لت کے بارے میں بتاتا ہے اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس رات دونوں باپ بیٹی نے جیسے اس کی مدد کی، اس کے لیے شکریہ ادا کرنے آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر سے باہر جاتا ہے، وہاں پر محلے کا ایک شخص جس کی مہرونیسا پر بری نظر ہے، وہ حیات خان سے کہتا ہے کہ پہلے وہ رات کے اندھیرے میں روشن خان کی بیٹی سے ملنے آتا تھا، آج دن کے اجالے میں آیا ہے، جس پر حیات خان طیش میں آ کر اسے مارتا ہے اور وہ شخص بدلے میں محلے میں چیخ چیخ کر مہرونیسا اور حیات خان کے بارے میں یہ بات پھیلاتا ہے کہ دونوں کی آپس میں ناجائز مراسم ہے، دونوں کا ناجائز تعلق ہے۔ حیات خان زیبونیسا کی عزت اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنے خاندان سے مخالفت کے بعد مہرونیسا سے شادی کر لیتا ہے اور وہ شراب نوشی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن حیات خان کے اچانک شراب نوشی چھوڑنے کی وجہ سے اچانک اس کی صحت پر کافی برے اثرات پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے فوری علاج کے لیے مشورہ دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی بجائے کسی یورپین ملک سے علاج کروائیں۔ حیات خان اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ پیچھے مہرونیسا حیات خان کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی مراتب خان مہرونیسا کے پاس آتا ہے اور مہرونیسا کو حیات خان کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ مہرونیسا کو دو آپشن دیتا ہے، فرسٹ یہ کہ وہ حیات خان سے ڈیورس لے لے یا پھر وہ مر جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو اپنے خاندان کی عزت اور وقار بچانے کے لیے اپنے بھائی کو بھی مار سکتا ہے، جس پر مہرونیسا مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ حیات خان کی زندگی سے چلی جائے گی، لیکن وہ اس کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ مہرونیسا اپنے باپ کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ حیات خان کے لیے کئی خطوط لکھتی ہے، لیکن اس نے کبھی ان لیٹرز کو پوسٹ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے حیات خان کو یہ لیٹر کبھی نہ ملے۔ مہرونیسا کا باپ یہ لیٹرز زیبونیسا کو دیتا ہے، جسے زیبونیسا اپنی ماں کی آخری نشانی سمجھ کر ہمیشہ سنبھال کر رکھتی ہے، اور وہ اپنی ماں کی مجبوری کو بھی سمجھتی ہے کہ کیسے اس کی ماں نے مجبور ہو کر سوسائڈ کیا، کیونکہ حیات خان کے بغیر اس کی زندگی ادھوری تھی۔ لیکن مہرونیسا لیٹر میں یہ بات لکھتی ہے کہ وہ حیات خان کے بغیر کبھی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی، لیکن جب اس نے حیات خان کا گھر چھوڑا تب وہ پریگننٹ تھی، اور اس نے لیٹر کے ذریعے حیات خان سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بچے کو پیدا کرے گی، لیکن اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ لیکن اس کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس کا بڑا باپ اس کی بیٹی کو کیسے پالے گا، یہ اس پر ہمیشہ بوجھ رہے گا۔ حیات خان کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کو مہرونیسا نے نہیں چھوڑا بلکہ اس کی اپنے خاندان نے مہرونیسا کو مجبور کیا کہ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے، وہ اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ اس نے کیسے مہرونیسا کو گھر سے نکال دیا، اس کو مجبور کیا کہ وہ گھر سے چلی جائے، جس پر مراتب خان کہتا ہے اور خاندانی عزت اور سیاسی اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے اس لڑکی کو گھر سے جانے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا سوسائٹی میں اس بات کا پتہ چلے کہ ہمارے خاندان کا تعلق ایک گانے بجانے والے خاندان سے ہے۔ وہ ایسے خاندان سے کبھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اسے معاشرے میں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ یہی وجہ تھی اس نے مہرونیسا کو مجبور کیا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے۔ لیکن مراتب خان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے کیسے اپنے بھائی کی زندگی کو خراب کیا، جو کئی سالوں تک اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن آج جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ اس کی بیوی کئی سال پہلے مر چکی ہے، لیکن اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ حیات خان زیبونیسا کے پاس واپس آتا ہے، جہاں میوزک ڈائریکٹر نجم کے ساتھی زیبونیسا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیات خان اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران میں وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ حیات خان کا بھائی مراتب خان ان پر جوابی حملہ کرتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیات خان مر جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ عدنان سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ زیبونیسا کا خیال رکھے گا اور وہ اسے وہی عزت و مقام دے گا جس کے وہ قابل ہے۔ کہانی یہاں پہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سرگم فلم 1995 کی پاکستان کی ایک میوزیکل ڈرامہ فلم تھی جس کی ہدایت کاری سعید نور نے کی۔ یہ کہانی ایک امیر پرجوش گلوکار اور گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی کے درمیان رومانس پر مبنی ایک کہانی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی کو ان کے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا، جو طبقاتی تقسیم، دل کے ٹوٹنے اور موسیقی جیسے موضوعات پر مبنی ایک فلم ہے۔
اس فلم کے لیڈ کاسٹ میں شامل عدنان سمیع خان، یہ ان کی ڈیبیو فلم تھی، ان کے کریئر کی پہلی فلم تھی۔ زیبا بختیار کی اداکاری کی کافی تعریف کی گئی۔ یہ دونوں لیڈ ایکٹرز سیٹ پر محبت میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے 1993 میں شادی کر لی، حالانکہ بعد میں ان کی ڈائیورس ہو گئی۔ عدنان کا کردار ایک امیر لڑکا اور ایک موسیقار، ایک مقامی لڑکی، دونوں کی سماجی حیثیت دونوں مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ امیر اور غریب گھرانے سے تعلق ہے۔ یہ کہانی سماجی رکاوٹوں کے بارے میں ہے۔ ایک نوجوان جو اپنے خوابوں کا تعاقب کر رہا ہے، دونوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے بھاری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلم کے مشہور ہونے کی وجہ، اگرچہ یہ کہانی محبت اور سماجی طبقے کے بارے میں ایک جذباتی کہانی ہے، لیکن سرگم اپنے یادگار ساؤنڈ ٹریک کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس مووی کے سارے گانے مشہور ہیں۔ سیکنڈ، اس کی مشہور ہونے کی وجہ عدنان سمیع کی یہ ڈیبیو فلم تھی۔ عدنان سمیع نے پہلی بار فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور ان کے لیے یہ فلم کافی کامیاب رہی۔ اس میں انہوں نے ریکارڈ توڑ دنیں ترتیب دی۔ اس فلم کے سانگز کے لیے فیمیل وائس سنگر عائشہ بھوسلے تھی۔ لیجنڈری انڈین پلے بیک گلوکارہ عائشہ بھوسلے نے اس فلم میں زیبا بختیار کے کردار کے لیے آڈیو کیسٹ گانے ریکارڈ کروائے تھے۔ ان کے مشہور گانوں میں سے ایک حدیقہ کیانی نے بھی گایا تھا۔ 1990 کی دہائی کے معیاری سینما میں جو رجحانات تھے، جو سٹوریز تھیں، یہ ان سے الگ تھی۔ یہ فلم پاکستانی سینما کی تاریخ کی سب سے کامیاب اور ثقافتی لحاظ سے اہم میوزیکل فلموں میں سے ایک تھی۔ اس فلم کے مشہور ہونے کی وجہ، اس فلم میں کلاسیکل موسیقار مہاراج غلام حسین کھٹک نے اس فلم میں اداکاری کی تھی۔ وہ مجھے یاد آیا فلم کا یہ گانا پاکستانی پاپ آرٹسٹ حدیقہ کیانی نے گایا تھا۔ اس فلم نے 1995 میں آرٹ نگار ایوارڈ جیتے تھے۔